کرے تو مصطفیٰ اپنا زلف پیش کر دے. وہ حسین اگر پینے کی ضد کر جائے تو مصطفیٰ اپنی زبان اتھر دے دے. وہ حسین اگر ضد پہ مچل جائے تو جنت سے جوڑے اتر آئے. وہ حسین جس کے آنکھوں میں ایک قطرہ آنسو مصطفیٰ نے گوارا نہ کیا. وہ حسین جس کے پاؤں میں ہلکا سا کانٹا بھی چبھے یہ نبی کو گوارا نہ تھا. وہ حسین جو صحابہ کے انجمن میں پلا بڑھا پروان چڑھا. وہ حسین ابن حیدر آج کربلا کی دھرتی پر جو آئے ہیں تو یہ سوچ لو کہ مدینہ ایسی جگہ ہے جو حجاج کرام گئے ہوں گے اسے معلوم ہوگا مدینے میں 8 دن 10 دن گزارنا پڑتا ہے. پھر واپسی جب ہوتی ہے ان حاجیوں کے دل سے پوچھئے نا مدینہ چھوڑنے کا درد کیسا ہوتا ہے. 10 دن رہا اس آب و ہوا میں اس پرنور فضاؤں میں مگر مدینہ چھوڑنے وقت ایسا لگتا ہے کہ کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. جب 10 دن حاجی صاحب رہ کر کے مدینہ چھوڑنے کے فراق میں آنسو بہاتے ہو حسین تو پروان ہی اسی پرنور ماحول میں تھا. بھلا حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. 28 رجب المرجب کو مدینہ چھوڑ رہے ہیں. 3 شعبان المعظم کو مکہ پہنچ رہے ہیں. 16 ذی الحجہ کو مکہ سے سفر شروع ہو رہا ہے. 2 محرم الحرام کو وہ جسے کربلا کہتے ہیں وہ مقام نینوا 2 محرم الحرام کو پہنچ رہے ہیں اور 10 محرم الحرام کو وہ جام شہادت نوش فرما رہے ہیں کنبے کے ساتھ قبیلے کے ساتھ خاندان کے ساتھ جہاں پورے میدان میں لاشیں پڑی ہوئی ہو. ہمارے آپ کے گھر میں محلے میں آبادی میں انصاف سے بتائیے گا کسی ایک گھر میں کیا بچے لوگ یہیں پر جلسہ کر رہے ہیں سب یہی کے ہیں تو ایک اگر میت ہو جائے دیانت سے بولیے گا پورا محلہ سوگوار ہو جاتا ہے. بغل میں شادی بھی ہو نا تو شادیاں نہیں بجتے. ابھی 2 دن پہلے بھرہ میں ایک جلسے کا پروگرام تھا لاکھوں کا خرچ کیا تھا بیچارہ اتنا انتظام کیا تھا لیکن جہاں پر پروگرام ہوتا تھا بغل ہی میں ایک آدمی اچانک سے انتقال کر گیا. وہ بھی محفل میں سن رہا تھا طبیعت بگڑی ہاسپٹل لے گیا آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا لاش کیا ہے. اب اس حضرت جلسہ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا بغل میں میت ہو گئی. ایک گھر میں میت ہو جائے آنسو پوچھنے والے جمع ہو جاتے ہیں صبر دلانے والے جمع ہو جاتے ہیں کفن لینے والے جمع ہو جاتے ہیں قبر کھودنے والا جو آ جاتا ہے انتظام کرنے والے آ جاتے ہیں نیوالے کھلانے والے وارثین کو آ جاتے ہیں. ایک جماعت تیار ہو جاتی ہے. مگر حسین کی شہادت کیسی شہادت ہوگی. حسین کے ساتھ تو حسین کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے والے کی بھی لاش تھی. حسین کے ساتھ تو حسین کے ماتھے پر دلاسا دلانے والے ہاتھ کی بھی لاش تھی. حسین کے ساتھ تو حسین کو نوالا دینے والے کی بھی لاش تھی. حسین کے ساتھ تو حسین کو کفنانے والے کی بھی لاش تھی. حسین کے ساتھ تو حسین کے دفنانے والوں کی بھی لاش تھی. حسین کے ساتھ تو حسین کو کاندھا دینے والوں کی بھی لاش تھی. کوئی ایک فرد نہیں بچا تھا جو خاندان اہل بیت کے ان لاشوں کو ان پرنور لاشوں کو کاندھا دے سکے. یزید کے پاس فوج ہے طاقت ہے ظلم ہے جبر ہے مگر یہ ایک بات یاد رکھیں گرچہ ادھر بھی نماز ہوتی تھی گرچہ ادھر بھی عبادت و تلاوت ہوتی تھی یہ اپنی جگہ پر ہے. کربلا میں ادھر بھی حسینی خیمے میں بھی عبادت تھی یہاں بھی نماز ہے یہاں بھی روزہ ہے یہاں بھی تلاوت ہے. دونوں میں اگر کوئی واضح فرق ہے تو فرق بس اتنا ہے ادھر جبر ہے تو ادھر صبر ہے. ادھر جبر ہے طاقت کا نشہ ہے ادھر صبر ہے خدا کی رحمت پہ توکل ہے. اور اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. لاشیں اس قدر بکھری ہوئی تھی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے. آج کل چونکہ معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ ہماری اپنی جماعت میں اتنی بے رحمی ہو گئی ہے کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے وہ شیعہ زدہ تفضیلی روایات اور ان شیعہ کے گھروں کی باتوں کو اپنے محرم کے جلسوں میں اس قدر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے آنسو آ جائے رونے پیٹنے والا ماحول ہو جائے. ہم حسین کو اس طور پر بیان نہیں کرتے. یاد رکھیے حسین کو بیان کرنے میں ہائے کی صدا نہیں ہونی چاہیے. حسین کو اس طور پر بیان کرو کہ واہ کی صدا ہونی چاہیے. حسین کی قربانی اس طرح یاد نہ کرو کہ دل بجھا جائے. حسین کی قربانی کو اس طور پر یاد کیا جائے اور اس طور پر پیش کیا جائے کہ دل باپا ہو جائے کہ ہمارے اگلوں نے قربانی دی جس کی بدولت آج ہمیں سر اٹھانے کے لیے کا شعور ملا. حسین بزدلی کا نام نہیں ہے بہادری کا نام ہے. حسین کو اس طور پر بیان کرو کہ بوڑھی ہڈیوں میں بھی جوش سے جہاد آ جائے.
दश्त बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। जो मसाइब गुजरे हैं यकीनन उसका जिक्र करना चाहिए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से जो पूछा गया अल-मलफूज़ के अंदर, हुज़ूर बहुत सारी किताबें ऐसी मार्केट में है, बाजार में है, जो गैर मुसद्दक़ा और बिल्कुल फर्जी बातें हैं, वाक़यात हैं, तो फिर मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से कोई सीधी सी कोई सच्ची बात पर मुकम्मल कोई अगर किताब हो तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत में सबसे ज़्यादा इत्मीनान जिस किताब पर हुआ अल-मलफूज़ के अंदर फरमाते हैं आईने क़यामत पढ़ लिया करो। आईने क़यामत उस्ताद ज़मान मौलाना हसन रज़ा खां फाज़िल बरेलवी की लिखी हुई किताब है। आईने क़यामत में जो रिवायतें आला हज़रत फरमाते हैं मैंने पढ़ी है उसमें रिवायतें सही है। बाकी अब जलालुद्दीन पढ़े, कुर्तुबी पढ़े, इब्न कसीर पढ़े, ये तारीख की किताबों को पढ़े। मसाइब को बयान करना और मसाइब उन मजलूमाना बातों को सुनकर आंखों से आंसू आ जाना, ये तो सुन्नत मुस्तफ़ा। मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं उससे जरूरत है। एक होता है कि बातें ऐसी निकल गई कि आंखों से आंसू आ गया, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। लेकिन एक ये है कि बयान ही रोने के लिए किया जाए और खुद से जानबूझ के आंसू लाया जाए, ये राफिदियों का तरीका है, यशियों का तरीका हमें अहले सुन्नत का नहीं है। वरना गमे हुसैन पे रोना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। आसमान ने भी रोया है, ज़मीन भी रोई है। शहादत के बाद तो आसमान में लाली छाने लगी। जिस पत्थर को उठाया जाता था अर्ज़ फ़लस्तीन में, जिस पत्थर को उठाया जाता था उसके अंदर से खून निकलता था। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अपनी मुस्तनद किताब में भी लिखा है 7 दिन खून निकलता था। जिस पेड़ की डाली को तोड़ा जाता था उस डाली से खून निकलता था। ये सब हमें हुसैन में शरीक हैं, मगर एक जानबूझ कर अपने तरफ से आंसू ले आना। बहरहाल ये मेरा अनुमान नहीं है, मैं अर्ज कर रहा था उन करबला के शहीदों का वो कारनामा। बाज़ हज़रात इस तौर पर बयान करते हैं कि भूखे थे, प्यासे थे, 3 दिन के प्यासे थे, 3 दिन के भूखे थे, तो ये था वो था। लबे हुसैन पानी के लिए तरस गए, अली असगर पानी के लिए तरस गए। मेरा दिल नहीं मानता है, मेरा विजदान कहता है पानी के लिए हुसैन नहीं तरसे, पानी खुद हुसैन के लिए तरस गया। पानी खुद हुसैन के लिए तरस गया। भाई आप देखें ना कि दुनिया में आप किसी भी इंसान के दुआ या नतीजा कह लीजिए जो चाहता है उसकी ख्वाहिश सबसे बड़ी और आखिरी ख्वाहिश क्या होती है? आदमी सेहत मांगता है, दौलत मांगता है, हयात में बरकत मांगता है, औलाद मांगता है, ये सब स्टेज पर स्टेज है। लेकिन सबसे आखिरी मुद्दा है, कमाल जो है वो दुआ का वो जो नतीजे, उससे बढ़कर आगे की कोई दुआ ही नहीं, कोई नतीजा ही नहीं कि जन्नत से आगे और कुछ मांगा जाए। एक इमाम से पूछिए आपकी ख्वाहिश जन्नत, आलिम से पूछिए आपकी ख्वाहिश जन्नत, नमाजी से पूछिए आपकी ख्वाहिश जन्नत। हर कोई चाहता मुंतहा कमाल पे जो रिजल्ट है, जो नतीजा होता है वो जन्नत। उससे बढ़कर कोई दुआ नहीं। जिंदगी भर इंसान इबादत करता है पाने के लिए जन्नत, जिंदगी भर मुजाहिदा करता है पाने के लिए जन्नत। तो जिस जन्नत पर जिंदगी इंसान कुर्बान करता है और तमन्ना के साथ दुनिया से गुजरता है, वही जन्नत मुस्तफा जान रहमत हुसैन को दे रहे हैं बचपने में दे रहे हैं। और फरमाते मेरे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है, जन्नत नहीं दे रहे हैं, सरदारी दे रहे हैं। इसी से हुसैन का अंदाजा लगा लेना हुसैन क्या चीज है। मैंने दिल से पूछा जब बता के क्या हुसैन है, मैंने दिल से पूछा जब बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत दे सभी के सब निशान है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। और अजीब जंग है लड़ी यजीद से हुसैन ने। पूरे तारीख करबला का हासिल बता रहा हूं। अजीब जंग है लड़ी यजीद से हुसैन ने।
اور اس سے بڑھ کے جیت کیا؟ یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔ تو دوستو یہ حسین پاک جو کربلا کی دھرتی پہ دو مقام رام کا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بھوکے تھے پیاسے تھے، میں کہتا ہوں کس گھرانے کی باتیں کر رہے ہو جن کا صدقہ آج بھی زمانہ پڑ رہا ہے؟ جس گھرانے کے خیرات پہ آج بھی زمانہ پڑ رہا ہو، اس گھرانے کے تعلق سے یہ کہنا وہ محتاج تھے، بے بس تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے؟ وہ امتحان گاہ تھا، کربلا امتحان گاہ تھا۔ ورنہ مجھے ایک بات یاد آ رہی بہقی شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ ابن نافع، بڑے مقتدر صحابی رسول ہے، وہ کسی موقع پر سفر کر رہے تھے جو راستہ بھٹک گئے اور بیابان وادی پہ چل رہے ہیں تو چل رہے، صحرا میں دور دور تک کوئی پانی کا نشان نہیں، تڑپ گئے، پیاس کی شدت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، ظہر کا وقت ہے۔ اس نے گھوڑے کو بغل کیا، اس سے زیادہ پیاسا تو گھوڑا تھا، اور سوچا ظہر کا شکرانہ ظہر کی نماز پڑھوں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن نافع ابھی زمان میں تھے، ادھر گھوڑا پیاس سے اس قدر بھلک رہا تھا جو زور سے گھوڑا پیر پٹکا زمین پر، اللہ نے چشمے جاری کر دیا، اللہ نے چشمہ جاری کر دیا۔ مسلمانوں بتاؤ، جب حضرت عبداللہ ابن نافع کے گھوڑے میں اتنا کمال اللہ دے دے کہ وہ ٹھوکر مار دے تو پانی چشمہ جاری کر دے، میرا عقیدہ بول رہا ہے اگر حسین چاہ لیتے تو فرات خیمے تک آ جاتا۔ حسین تو بہت بڑی بات ہے، ہندوستان کی تاریخ میں یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ غریب نواز نے پورے انا ساگر کے پانی کو ایک کوزے میں لایا۔ لوگ تو کہہ سکتے تھے محتاج ہے، بے بس ہے، پانی پر پہرا یہاں بھی پڑا تھا۔ خادم نے کہا حضور کیسے پانی لائے، دشمن کا پہرا ہے۔ غریب نواز مسکرائے، اور یہ ہندوستان کی تاریخ میں سنن حروف میں لکھی ہوئی بات ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ چھپی ہوئی باتیں آج بھی وہ نشانیاں موجود ہیں۔ فرمایا پانی پر دشمنوں کا پہرا ہے، غریب نواز نے فرمایا ایک کوزہ لے لے، اور وہاں تجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ تجھے غریب نواز نے بلایا ہے، معین الدین نے بلایا ہے۔ فقیر وہ خادم جو تھا بڑا اعتماد کے ساتھ وہاں پہنچا، کوزہ لے کر کے، انا ساگر کے پاس دشمنوں کا پہرا ہے، پانی دینے نہیں دیا جا رہا، کھڑے ہو کر بس اتنا جملہ کہا ہے، انا ساگر تجھے معین الدین نے بلایا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ پورا انا ساگر امڑتا ہوا سمٹ گیا اس چھوٹے سے کوزے میں۔ مسلمانوں بتاؤ، ارے جب ہندوستان کا معین الدین غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہے، جب غلام کے اندر یہ کمال ہے کہ انا ساگر کو اپنے کوزے میں بلا سکتا ہے، تو پھر حسین تو معین الدین کا آقا ہے، تو پھر آقا کا عالم کیا ہوگا جب ان پہ گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بھوکے تھے حسین، پیاسے تھے حسین۔ جلاؤ النور میں لکھا ہے کہ جب امام علی مقام قافلے کے ساتھ جب آ رہے تھے، کہاں یہ کوفہ تک، یہ کربلا تک جب آ رہے تھے کوفے تک، تو ادھر حر، جب حضرت حر بعد میں حسینی خیمے میں پہنچے تو حر اس وقت سپہ سالار تھا، ابن زیاد نے اسے سپہ سالار متعین کیا تھا اور اس کے ضمن میں 600 فوجی دیا تھا، اور کہا کہ تم ایک کام کرو، یہ 600 فوج کو لے کر کے جاؤ اور جا کر کے حسین کو کوفہ آنے سے پہلے روک دو، اور وہیں سے اسے موڑنے پر مجبور کر دو کہ حسین وہیں سے مدینے کی طرف مڑ جائے۔ یہ حر 600 فوج پر تشکیل اس قبیلے کو جب لے کر کے آگے بڑھے تو کوفہ سے بہت آگے، اسے مطلب احساس نہیں تھا کہ کتنا آگے ہمیں جانا، بہت آگے جانا پڑا۔ مشک میں پانی ختم، جو توش میں جو کھجور وغیرہ کھانے کی چیز وہ بھی ختم، مگر اب آرڈر ہے ابن زیاد کا، گورنر کا، تو جانا ہے، واپس پلٹیں گے بھی تو کوفہ سے کھانے میں بہت دیر ہو جائے گی، پانی کی طرف ہے، طرب ہے، ایک چیز ہے، ٹکر ہے، پیڑا ہے، درد ہے، مگر دل کے کسی کونے میں محبت اہل بیت کا چراغ جل رہا تھا۔ حر نے حسین کو روکا اور وہاں پر کہا کہ دیکھیے آپ یہاں نہ آئے، لا اینڈ آرڈر سے اس سچویشن کو ذرا خطرہ لاحق ہوگا، آپ واپس چلے جائیں، یزید نہیں مانے گا، وہ کسی بھی صورت میں نہیں مانے گا۔ حسین کو سمجھانے کی کوشش کی، بہرحال ایک لمبی گفتگو دونوں میں ہوئی۔ اسی بیچ حور نے نگاہ دوڑائی ہی تو حسینی خیمہ میں بعض افراد کے گھوڑے پر مشک ٹنگا ہوا تھا، یہ چمڑے کا ایک جھولا ہوتا تھا، تھیلا ٹائپ کا جس میں پانی ہوتا ہے،
تو وہ ٹگا ہوا تھا. اللہ اکبر. جو 6 مہینے سے مسلسل سفر میں ہیں ان لوگوں کے یہاں مشق ہے, پانی ہے. تو حور نے کہا حسین بات اپنی جگہ پر ہے, کیا مجھے چند گھونٹ پانی ملے گا؟ حسین تو کہہ سکتے تھے کہ ہم تو خود 6 مہینے کے سفر میں ہیں, ابھی تو تم ہو پھر شام کو پہنچ جاؤ گے. مگر حسین نے کہا عباس علم بردار سے کہ سنو ذرا مشک بردار کو آواز دو, کیا پانی ہے؟ آواز لگایا کہ ہاں پانی ہے, تاکہ ان پیاسوں کو پانی پلاؤ. جو حسین دشمنوں کو پلائے, دشمنوں کو کھلائے, وہ حسین کربلا میں پانی کے لیے محتاج ہوگا, وہ دانے کا محتاج ہوگا. اللہ اکبر. امام زین العابدین بہت دنوں کے بعد, کربلا کے واقعے کے بہت دنوں کے بعد, جب مختار ثقفی نے چن چن کر قاتلان حسین کو مارنا شروع کیا, تو ایک فوجی تھا یزیدی فوجی, وہ چھپ چھپا کے جان بچاتے ہوئے بھاگا مدینے میں آ گیا. کہیں ایسا نہ مختار ثقفی کے شکنجے میں ہم آئے تو ہمیں بھی مار دیا جائے. اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا, چھپ چھپا کے جب مدینہ آیا تو چونکہ خاندان اہل بیت کا وہ شروع سے ایک نظام, ایک سسٹم رہا, لنگر ہمیشہ بٹتا ہے تو بٹتا ہے. ضرورت مند آ رہے ہیں کھا رہے ہیں, مسافرین آ رہے ہیں کھا رہے ہیں. اب امام زین العابدین لنگر چلا رہے ہیں. کسی نے آ کے کہا کہ حضور لگتا ہے نیا چہرہ آج ہماری جماعت میں آ گیا ہے, بھوکا ہے. امام زین العابدین آگے بڑھے, سلام کلام ہوا, اسے اپنے ہاتھوں پہ یوں ہاتھ پکڑا اور اپنے حجرے میں لے آئے. سب لوگ باہر لنگر کھا رہے ہیں اور یہاں بٹھایا, اچھے سے ضیافت کی, کھانا کھلایا, شربت پلایا, پانی پلایا. اب پھر جب واپس ہونے کو نکلے تو امام زین العابدین دروازے تک چھوڑنے کے لیے نکل گئے. اب جب دروازے تک نکلے, بوڑھا انسان جانے کو ہوا سلام کر کے, یہ سلام کر کے واپس آنے کو ہوا, تو بوڑھے انسان سے رہا نہیں گیا. وہ پلٹ کے بولا حضور آپ نے مجھے پہچانا, آپ نے مجھے پہچانا؟ امام زین العابدین نے فرمایا آپ بھوکے تھے, مسافر تھے, آپ نے یہاں بھوک کا اظہار کیا, میں نے کھانا کھلایا, میں نے پانی پلایا, بس اس سے آگے جان پہچان کی بات کہاں رکھتی ہے؟ آپ اپنے راستے جاؤ, میں اپنے راستے جاتا ہوں. اس وہ فوراً قدم پہ گر گیا. لگتا ہے حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں, آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام زین العابدین کے آنکھوں میں آنسو چھلک گئے. میں نے تجھے پہچانا نہیں, میں تیرا چہرہ بھول کیسے سکتا ہوں؟ میں نے خیمے کے اندر رہ کے دیکھا تھا, میں نے دیکھا تھا تو ہی وہ شخص ہے جس کا پہلا تیر زہرا میرے بھائی قاسم کے سینے پر آ کر چوبا تھا. تیری ہی تلوار سے میرے بابا کی گردن پیچھے سے کٹی تھی, میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے. بولا تیرا چہرہ میں کہاں بھول سکتا ہوں؟ اس نے کہا حضور پھر اس ضیافت کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ سمجھ گئے کہ آپ کے بابا پر حملہ کرنے والا میں تھا, آپ کے بھائی کی چھاتی پر تیر چلانے والا میں تھا, اور آپ اس قدر ضیافت سے پیش آ رہے ہیں, قربان جائیے تاریخی جملہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ سنو وہ تیرا کردار تھا, یہ اہل بیت کا کردار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس گھرانے کے تعلق سے اگر کوئی کہے کہ وہ محتاج تھا, بے بس تھا, میں تو کہتا ہوں اگر علی اصغر رگڑ دیتے نا ایڑی کو زمین پر تو چشمہ خدا داری گھما دیتا. آخر وہی ہے کہ یہ زمزم ہے کیا؟ زمزم کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ ایک اللہ کے برگزیدہ نیک بندے کے پاؤں کے رگڑ کی برکت ہے. اگر فرات کا پانی علی اصغر کے ہونٹ تک پہنچ جاتا نا, حسین کے ہونٹ تک پہنچ جاتا نا, تو آج فرات بھی اتنا ہی محترم ہوتا مسلمانوں کے درمیان. آج فرات بھی ہے اسی طرح محترم ہوتا. اس گھرانے کے تعلق سے اللہ اکبر, بڑی پیاری بات یاد آ گئی. یہی مدینہ شریف میں لنگر تقسیم ہو رہا ہے, لنگر تقسیم ہو رہا, لوگ کھانا کھا رہے ہیں. ہم لوگ کبھی کبھی بچپنے میں میلاد کی محفل میں جب شیرنی لیتے ہیں نا, تو کبھی کبھی شرارت سوج جاتی ہے. وہ پرانے دنوں کی بات ہے. وہ جب بھیڑ میں لیتے ہیں تو ایک ہاتھ میں 2 ہاتھ یوں کر دیتے ہیں تاکہ ڈبل شیرنی آ جائے. اب بھی بہت بڑوں کی بھی عادت ہے. دیکھیے رضوان بھائی مسکرا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈبل شیرنی لینے کی بات ہے, تب مدینے میں سب لوگ لنگر لے رہے ہیں, لنگر لے رہے ہیں, پلیٹ اٹھا رہے ہیں, کھانا رہے ہیں, بیٹھ کے کھا رہے ہیں, پلیٹ اٹھا رہے ہیں, کھانا لے رہے ہیں, بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ایک مسافر آیا 2 پلیٹ لے کے, ایک مسافر 2 پلیٹ لے کے پہنچا, اور جب 2 پلیٹ لے کے پہنچا تو بانٹنے والے نے کہا, جو قاسم تھا, کہا کہ بھئی ایک بات بتاؤ, آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ بیٹھ کے اطمینان سے کھاؤ, پھر چاہو گے پھر دوں گا, پھر چاہو گے پھر دوں گا, مگر یہ ڈبل پلیٹ کا کھیل کیوں ہے؟ اس مسافر نے کہا میرے بھائی میں ڈبل پلیٹ اپنے لیے نہیں لایا. پھر کہ ایک مسافر ہے جو دیوار کی اوٹ پر اس کنارے بیٹھا ہوا ہے,
टाट, वो जो बोरा होता है ना, कहता है टाट ओढ़े हुआ है, उसमें भी पेवनकारी है, रोटी के चंद टुकड़े पानी में भिगा के चूस रहा है, उस मुसाफिर के लिए मैं खाना लेने आया हूँ। बांटने वाले ने कहा यार यहाँ तो सबको इज्जत के साथ बिठा के खिलाया जाता है, फिर यहाँ पर रोटी का टुकड़ा चूसेगा पानी में डुबो के, एक काम करो आप उसे भी बुला के लाओ, मैं इत्मीनान से बिठा के खिलाऊंगा। कहा नहीं, वो बड़ा बागैरत मालूम होता है, बड़ा बाहया मालूम होता है, बड़ा खुददार मालूम होता है, वो तो इधर तवज्जो ही नहीं करता, पीट करके बैठा हुआ है। बांटने वाले को हैरत हुई, कहा ठीक है अगर वो आना नहीं चाहता चलो मैं खुद खाना उस तक पहुंचा दूंगा। वो मुसाफिर जो अपने हिस्से का खाना लिया और बांटने वाला एक प्लेट में खाना लेके कहा चल बता कहाँ वो बैठा हुआ है। और जब वहां पहुंचा दीवार के ऊपर, जब पीछे दीवार पर जब पहुंचा तो वहां देखा क्या कि बाबा आप ये लीजिए, आपके लिए मैं खाना लाया हूँ, ये लंगर आप खा लीजिए। उस बुजुर्ग इंसान ने जैसे ही नजरें उठाई इसके हाथ से प्लेट छूट गई। कांपते हुए उस मुसाफिर से कहा कि किस इंसान की बात करते हो? यही तो वो है जिनके तरफ से लंगर बांटा जा रहा है, जिनके तरफ से मंदिर में मदीने में लंगर बांटा जा रहा है। अरे ये कोई और नहीं है, हसनैन के बाबा मौला अली हैदर करवार है। सैकड़ों को खाना खिलाने वाला अली मुर्तजा उधर पीट करके बैठे हैं, कोई गरज नहीं। आज हम 10 रुपया देते हैं तो प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, ये वो घराना है जिनके सत्ते से जमाना पल रहा है। फातिमा ज़हरा की शान में भी किसी शायर ने कहा है, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा, जो तेरे शोहर से बोझ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा, जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, तेरे घर का अनाज ज़हरा। अभी आयत का तर्जुमा आप सुन रहे थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे करावतदारों से मोहब्बत इख्तियार करो, मोहब्बत इख्तियार करो। तो अहले बैत अत्हार के एहतियाज को न बताओ, मजबूरी बेबसी मुफलिसी को न बताओ, वन साइडेड न देखो। देखिए एक होता है हुसैन को देखना, करबला में मैं बड़े नुक्ते की बात करने जा रहा हूँ। एक होता है हुसैन को देखना, एक होता है हुसैन में देखना। हुसैन को देखना और है, हुसैन में देखना और है। जब करबला में हुसैन को देखोगे तो प्यास नजर आएगी, हुसैन को देखोगे तो भूख नजर आएगी, हुसैन को देखोगे तो मुफलिसी नजर आएगी, हुसैन को देखोगे तो बेबसी नजर आएगी, हुसैन को देखोगे तो मजलूमी नजर आएगी, हुसैन को देखोगे तो मोहताजी नजर आएगी, हुसैन को देखोगे तो फिक्र फाका नजर आएगा, हुसैन को देखोगे तो भूख और प्यास नजर आएगी। लेकिन याद रखना, जब हुसैन में देखोगे तो मोहतारी नजर आएगी, हुसैन में देखोगे तो सुल्तानी नजर आएगी, हुसैन में देखो तो मुख्तारी नजर आएगी, हुसैन में देखोगे तो शिकम सहरी नजर आएगी, हुसैन में देखोगे तो सैराबी नजर आएगी। दुनिया ने हुसैन को देखा तो किसी ने भूखा कहा, किसी ने प्यासा कहा, किसी ने मजबूर कहा, किसी ने मुफलिस कहा, किसी ने मोहताज कहा, किसी ने बेबस कहा। हिंदुस्तान के गरीब नवाब ने जब हुसैन में देखा तो पुकार उठे शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, बादशाह है हुसैन, दीन हुसैन, दीपना हुसैन, सरदार लदा दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। ये वो खानदान है, अल्लाहु अकबर। 10वीं मुहर्रम हराम जिसे हम शाम गरीबा कहते हैं, वो 10वीं मुहर्रम हराम हम लोगों ने तस्वीर चुके करबला वालों को याद करने के हमने पूरा खाका ही बदल दिया है। हकीकत में उन नफूस कुत्या की बारगाह में जो खैराज पेश करना हो तो किस तौर पर पेश करना चाहिए तो हम तो भूल गए। हम तो रस्मन एक दूसरे से देखा देखी हर वो काम कर जाते हैं जो अमल कहीं ना कहीं यजीदी काफिले से मिलता जुलता हुआ नजर आता है। वरना इमाम अली मकाम की शहादत, अल्लाहु अकबर, इसलिए शहादत इमाम अली मकाम ने नहीं दी थी कि कल को शरीयत का चेहरा मस्त कर दिया जाएगा और आदतों को इबादत समझा जाएगा, अपनी तबीयत के मुताबिक अमल करने को शरीयत समझा जाएगा। अरे इमाम अली मकाम की लड़ाई करबला की धरती पे याद रखिएगा सिर्फ यजीद से नहीं थी, बल्कि उन लोगों से थी जो जुबान रखकर हक ना बोलता हो, उन लोगों से थी जो आंख रखकर हक ना देखता हो, उन लोगों से थी जो कान रखकर हक ना सुनता हो, उन लोगों से थी जो दिल रख के हक ना मानता हो, जुबान रख के जो हक ना बोले। इमाम अली मकाम की लड़ाई उनसे थी। आंख रखकर जो हक न देखे, इमाम अली मकाम की लड़ाई उनसे थी। कान रखकर हक न सुने, इमाम अली मकाम की लड़ाई उनसे थी। दिल रखकर जो हक न माने, इमाम अली मकाम की लड़ाई उनसे थी।
فقط یزید سے لڑائی نہیں تھی. میں نے کہا کہ حسین ایک نظریے کا نام ہے, یزید ایک نظریے کا نام ہے. برسوں پہلے جنگ ہوئی تھی, معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا, مگر حسین اگر زندہ ہے تو نظریات ہے, حسین کا نظریہ ہے, اور الحمدللہ قیامت تک, بلکہ رب تک رب چاہے حسین ہمارے دلوں میں زندہ ہے. یہ شہادت کتنے بکھرے پڑے ہیں مدینے کے پھول, کتنے بکھرے پڑے ہیں مدینے کے پھول, کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. دوستو رات کا اندھیرا ہے, رات کا سناٹا ہے,